كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو ہر ہفتے دیکھ کے، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ریگولرلی ربی زدنی علما کلاسز جوائن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے اس میں ہم حدیث نمبر 12، 13 اور 14 کور کریں گے. لیسن نمبر ہے 7 اور حدیث نمبر ہے 12، 13، 14. اور میں انشاءاللہ آپ سے PDF بھی شیئر کرتی ہوں. تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اپنے پینز اینڈ آپ کی نوٹ بکس آئی ہوپ ریڈی ہے، تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی رہنے والے مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک یعنی پانی کے اندر لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. وَأَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، کفضلی اسی طرح ہے جیسے میری فضیلت علی ادناکم تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہو، یعنی ایک معمولی مسلمان پر. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی،
لیصلون، البتہ دعائے رحمت کرتی ہیں، علی معلم الناس، لوگوں کو تعلیم دینے والے کے لیے، الخیر، بھلائی کی۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، حدیث حسن، حسن حدیث ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اہل ایمان آپ کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف انسان نہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، اور اس مخلوق میں پھر ایک سمندر کی مخلوق اور ایک خشکی کی مخلوق کا ذکر کیا گیا جو آل اوور دا ورلڈ ویل نون ہے، یعنی چونٹی بھی تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، اور مچھلی کے نام سے بھی سب واقف ہیں، یعنی عام جانوروں کی مثال دے کر بات کی گئی کہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دوسروں کو بھلی بات سکھانے والے کے لیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت ہی کا بیان ہے۔ بنیادی طور پر حدیث کے شروع میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک دن رات عبادت کرتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اور دوسرا سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کے فرائض اور عبادات کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو علم کے ساتھ تعلق رکھے محض عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح ترجیح دی جیسے آپ کی ترجیح یا آپ کی فضیلت ایک عام مسلمان پر ہو، ایک عام انسان کے مقابلے پر ہو، یعنی فرق کو واضح کرنے کے لیے کمپیریزن کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں عالم سے مراد وہ عالم ہے جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ یہاں ہر عالم مراد نہیں ہے، وہ عالم جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم بھی پھر آگے دیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرتا ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو فضیلت حاصل ہے عبادت گزار پر؟ کیونکہ عبادت گزار تو صرف اپنے فائدے کی بات کرتا ہے نا، صرف اپنا بھلا کرتا ہے نوافل سے یا تسبیحات سے یا ذکر سے، جبکہ عالم جو ہے، اور ایسا عالم جو دوسروں کو خیر بھلائی سکھانے والا ہو، وہ اوروں کی بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کا فیض صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں، وہ صرف اپنی جنت کمانے کی فکر میں نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہے، اس کے دل میں اوروں کا غم اور تڑپ بھی ہے، چونکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، وہ ان کے لیے تڑپتا ہے، وہ ان کے غم میں بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلے کے طور پر ساری مخلوق کو اس کا غم دے دیا ہے۔ وہ اوروں کی فکر کر رہا ہے، مچھلیاں اور چیونٹیاں اس کی فکر کر رہی ہیں، وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ یعنی خیر بانٹنے والے کے لیے خود کتنی خیر ہے، اس کے لیے کتنی خیر عام ہے۔ سیکھے بغیر سکھانا مشکل ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ اجر کمانا اور اس مقام پہ پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، کیا وہ ماں کے پیٹ سے یہ سب کچھ لے کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، انہوں نے سیکھا ہے تو تبھی سکھانے کے قابل ہوئے، کتابیں لکھی انہوں نے۔ اسی طرح آپ بھی سیکھیں گے تو آ جائے گا آپ کو بھی، صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ، میں نے ڈے 1 پہ آپ کو کہا تھا، یہ مشقتوں کا راستہ ہے۔ اس مقام تک پہنچنا جو ہے آسان نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد انسان کے اوپر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو اس کے بغیر کھل نہیں سکتے۔ ان مع العسر یسرا۔ کل تک آپ کو قرآن پاک کا بھی تو نہیں سمجھ آتا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا اس میں کیا ہے، لیکن اس پہ محنت کیا آپ نے اور آپ کو آ گیا۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ بھی دراصل قرآن پاک ہی کو مزید سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اور پھر آج کے دور میں جو طرح طرح کے فتنے ہیں، یعنی فتنوں سے مراد یہ کہ اگر آپ صرف ایک ظاہری چیز کو جانتے ہیں اور کچھ بنیادوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آسانی سے آپ کو بھٹکا دیں۔ تو اہل علم کی فضیلت اتنا اللہ نے ان کو ریوارڈ دنیا میں دیا ہے۔ دیکھیے ہم ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ اب لگ جائیں لوگوں کی بھلائی کرنے، ہر ایک آپ کے لیے دعا کرے گا۔ سکھائیں کسی کو، اس کو بطور صدقہ بھی استعمال کیا کریں، کیونکہ
علم دینا صدقہ ہے. اگر مال نہیں ہے جیب میں، سکھا دیجئے کسی کو کچھ. ہر چیز سے مانوس ہو جاتا ہے، ہر نئی چیز مشکل ہوتی ہے، پھر مانوس ہو جاتے ہیں. آپ کرتے کرتے آپ کہیں گے یہ کوئی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اس مقام تک پہنچنے کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی نا، کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر سکھانے بیٹھ جاتے ہیں تو خطرناک کام بھی ہو سکتا ہے نا. اور خیر بانٹنے کی بجائے آپ جہالت اور کنفیوژن بانٹ رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اور دین سے بھاگیں گے. اگلی حدیث بھی تھوڑی سے ملتی جلتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ رواہ ابو داود والترمذی. چلیے اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قالا کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، من سلک طریقا جو کوئی چلا ایک راستے پر، یبتغی فیہ علما تلاش کرتا ہے یا چاہتا ہے اس راستے میں علم کو، یعنی اس پر چل کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. جنت کا راستہ کیسا ہے؟ کانٹوں بھرا ہے نا، بہت مشکل راستہ ہے، آسان نہیں ہے. جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. اور اس راستے میں آسانی کس سے ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے. تو جو علم کے لیے نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے، اور یہاں پھر نکلنے کی بات ہے، گھر بیٹھ کے علم نہیں حاصل ہوتا، اس کے لیے علماء سے، طالب علموں سے، کتابوں سے، مجلسوں سے تعلق ضروری ہے. تو جو شخص علم کے راستے پر چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ اور بے شک فرشتے، لَتَدْعُ البتہ رکھتے ہیں، أَجْنِحَتَهَا اپنے پر، لِطَالِبِ الْعِلْمِ طالب علم کے لیے، رِضًا خوش ہو کر، رضا یعنی راضی ہو کر یا خوش ہو کر، بما یصنع اس عمل پر جو وہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی طالب علم کو دیکھ کر فرشتے بھی اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. انسان تو کیا کندھے جھکائیں گے، فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ جب فرشتے علم کی مجلس کو دیکھتے ہیں
اس کے ادب کے لیے اپنے پر جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں. اب ذرا پرندے کو دیکھیں نا جیسے پر پھیلائے ہوئے ہوں. ایک تو یہ آتا ہے نا کہ علم کی مجلس پہ پر پھیلا دیتے ہیں وہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں ہاں؟ اور ایک یہ ہے کہ رکھ دیتے ہیں، یعنی آ کے ٹھہر جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، کندھے جھکا دیتے ہیں. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا نا والدین کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ادب اور احترام کے لیے کندھوں کو جھکانا والدین کے لیے جیسے آتا ہے. تو اسی طرح فرشتوں کا پر رکھ دینا یعنی پر بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں سننے، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس مجلس کا ادب کرتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ادب اور احترام رکھتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں. رِدًا بِمَا يَصْنَعُ، راضی ہو کر اس کام سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور بے شک عالم، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، البتہ استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہوتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. وفضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں. پچھلی حدیث میں تو ایک اور مثال سے سمجھائی گئی، یہاں ایک اور مثال سے، کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کی فضیلت ہے سارے ستاروں پر، جیسے چاند چمکتا ہے سارے ستاروں کے مقابلے میں، کواکب کوکب سے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جیسے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے، اسی طرح علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے ہوتے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بے شک وہ ورثے میں علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ، تو جس نے اس کو حاصل کیا یعنی علم کو، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ کس کا؟ شرف و فضل کا حاصل کر لیا. یعنی جس نے علم حاصل کیا اس نے عزت اور شرف اور ایک بلند مقام حاصل کر لیا. یعنی علم انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حدیث میں طالب علم اور عالم دونوں کی بات ہے. طالب علم کی جزا کیا بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اس کے لیے، یا پر بچھا دیتے ہیں یا پر بند کر دیتے ہیں. اور پھر عالم کا مرتبہ بتایا گیا کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز بخشش کی دعائیں کرتی، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی. اور عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے مقابلے میں چاند. یعنی اگر سینکڑوں لوگ عبادت کر رہے ہیں، بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص لوگوں کو خیر کی باتیں سکھا رہا ہے، تو اس کی فضیلت ان سب کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور کیا علماء کی فضیلت ہے؟ ایک فضیلت کیا بتائی گئی؟ آسمان و زمین کی چیزیں حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. دوسری کیا؟ یعنی اس کی اہمیت باقی مخلوق کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چاند کی ستاروں کے مقابلے میں. اور تیسری بات، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے یہ رستہ اختیار کیا یعنی علم حاصل کیا، اس رستے پہ چلا، اس نے گویا ایک بہت بڑا سودا کیا. اس نے عزت، شرف، اجر، ان سب چیزوں کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. اخذہ کی ضمیر العلم کی طرف جا رہی ہے.
ٹھیک ہے، طالب علم کے عمل سے فرشتے اتنے امپریس ہوتے ہیں، ردم بما یسنو، اس کو دیکھ کر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس رضامندی میں، کیونکہ فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے انسان کو فوقیت کس بنا پر ملی تھی؟ تو انسانوں کے علم حاصل کرنے کا جو منظر ہے، جو سین ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، یہ فرشتوں کو بہت بھلی لگتی ہے. مجھے تو یوں فیلنگ آتی نا، رکھ دیتے، مجھے لگتا ہے جیسے مروب ہو گئے، سہم گئے ہیں، یا ایک حسرت سے کوئی دیکھتا ہے کسی کو، یا دم بخود رہ گئے، یا دم ساد گئے، یا بس یہاں آ کے رک گئے، یا وہ خوش ہو رہے ہیں، جسے اپنا کام کرتے کرتے رک جانا. اچھا، یہ علم کی مجلس ہے. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی، ان للہ ملائکۃ سیارہ، ہر طرف فرشتے ہیں، کچھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ صرف علم کی مجلسیں ڈھونڈنا. جب ایک کو کوئی مل جاتی ہے، وہ سب کو اکٹھا کر لیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، وہ جس کی تلاش میں تم. پھر سارے ایک دوسرے کے اوپر اتنے جمع ہوتے ہیں کہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو اس وقت جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا. اور چونکہ ان کو یہ صلاحیت نہیں بخشی گئی نا کہ وہ اضافہ کر سکیں، ہمیں توفیق دی گئی، ہمیں نعمت دی گئی ہے، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے اضافہ کرتے چلے جائیں. یہ تو آپ کے اپنے اس میں ہے نا کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی ایفرٹ رکھتے ہیں، کتنی انرجی اور کتنی صلاحیت اور اس میں استعمال کرتے ہیں. ردم بما یسنو، یہ کیفیت جو ہے نا، اس کے اندر بہت کچھ ہے جو کہا بھی نہیں جا سکتا، یہ صرف فیل کیا جا سکتا ہے. فرشتوں کا یہ عمل یہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک پرندہ اڑتا 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 آئے، اور جب وہ لینڈ کرے اور آ کے رک جائے کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو ایک آنر دینا ہے نا طالب علم کو، کہ اس کے آنر میں جیسے وہ سلامی دیتے ہیں نا، اتنے زبردست طاقتور فوجی ہوتے ہیں اور یوں ساکت ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو فرشتے بھی آ کے پر رکھ کے لگتا کہ جیسے ساکت ہو گئے. لیکن کیا یہ ہر طالب علم کے لیے ہوتا ہے؟ کیا فرشتے ہر طالب علم کے لیے یا ہر علم کی مجلس کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں، یا اس کے کچھ آداب بھی ہیں؟ ہاں، ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ طالب علم کے عمل کو دیکھ کر جب فرشتے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو وہ آ کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں. پہلے وہ ایک تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب طالب علم کو دیکھتے ہیں کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو اپنے پر رکھ دیتے ہیں، آ کے پھر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. سیکھنے اور سکھانے والوں ہی کے اوپر یہ سب نازل ہوتا ہے اور انہی کو یہ آنر دیا گیا ہے. لیکن کیا ہر سیکھنے سکھانے والے کے لیے ہے یہ؟ ہاں، طالب علم بھی ہو، طالب علم بھی ہو. طالب علم کا کیا مطلب ہے؟ علم کی طلب رکھنے والا، علم کا متلاشی، علم کا چاہنے والا، طلبگار. جو علم کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ طالب علم کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ ایک طالب علم کا خیال آتے ہی آپ کے ذہن میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ آپ کس طرح امیجن کرتے ہیں ایک طالب علم کو؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اس کا حلیہ؟ کتاب ہو، قلم ہو، واقعی علم سیکھ رہا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو، طلب کرنے والا، کسی بھی چیز کو چاہنے والا. مثلا ایک شکاری جب شکار کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ کدھر دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ایم کر رہا ہوتا ہے، اسی کی طرف اس کی پوری توجہ ہوتی ہے. اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دائیں بائیں کتنا خوبصورت جنگل ہے، یعنی وہ اپنے مقصد میں منہمک نظر آ رہا ہوتا ہے، فوکسڈ. کیا کسی کو طالب علم کہہ سکتے ہیں جس کے پاس کتاب ہی نہ ہو؟ کیا وہ طالب علم شمار ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں قلم نہ ہو وہ علم کا چاہنے والا ہے؟ کتاب اور قلم کے بغیر آپ طالب علم نہیں بن سکتے. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں سیکھنے میں تو آپ ایک ایک مجلس کی قدر کریں گے، اور ایک ایک چیز کو گن کے چن کے گھر سے بیگ پیک کر کے. یہ ساری نصیحتیں کس لیے کی جاتی ہیں کہ گھر سے بیگ چیک کر کے رات کو پیک کر کے پھر نکلیں، تاکہ بھولے نہیں آپ.
اور اگر آپ بھولتے ہیں تو اپنے قلم سے مدد لیں اور لکھ لیں جو جو چیزیں آپ کو لانی. مثلا مجھے معلوم ہے میں بھولنے والی ہوں، تو میں نے کہیں بھی جب جانا ہوتا ہے تو اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس لسٹ کے مطابق اپنا بیگ چیک کرتی ہوتی ہوں کہ یہ سب کچھ رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آج یہ کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک شک کی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ واقعی طالب علم ہیں تو صرف اس سبجیکٹ کی نہیں، ہر سبجیکٹ کی کتاب، قلم اور ساتھ سنجیدگی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. چاہے آپ نے ایک چیز کتنی بھی بار پڑھی ہو یا آپ جانتے بھی ہوں، ہر دفعہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ سکتی ہے. اور بعض اوقات آپ ایک سیکھی ہوئی چیز کو جب دوبارہ سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی بصیرت، آپ کی اپنی سوچ کی گہرائی زیادہ بہتر طور پہ کام کرتی. پہلی دفعہ جب نئی چیز آپ پڑھتے ہیں نا تو اس وقت ایک نئی چیز ہوتی ہے، بس ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن جب دوسری دفعہ ایک چیز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کی اپنا انر سیلف یا آپ کی حکمت اور بصیرت یا آپ کا جو اپنی سوچ ہے وہ بیچ میں شامل ہو جاتی. تو اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قلم اور کاغذ کا استعمال صرف جو کوئی بول رہا ہے اسی کے مطابق کریں، وہی باتیں لکھیں. پھر جو آپ کے اپنے ذہن میں آ رہا ہے اس کو بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ نہ آپ طالب علم بن سکتے ہیں، نہ آپ کے کام میں سنجیدگی آ سکتی ہے، اور نہ ہی پھر اس مجلس کا وہ لطف ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک بھی شخص مجلس میں اٹینٹو نہ ہو تو اس کا اثر پوری مجلس پہ ہوتا ہے، پوری مجلس اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بے برکتی ہو جاتی ہے نا. جیسے ایک شخص اگر کشتی میں سوراخ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب ڈوبتے ہیں. اگر ایک شخص دلچسپی نہیں لے رہا یہاں بیٹھ کر تو اس کا اثر سب پہ ہوگا. آج کل میں بخاری کا کتاب العلم پڑھ رہی ہوں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے صحابہ کرام کے بعد شریک ہوئے، لیکن بہت سو سے آگے نکل گئے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے آگے نکل گئے علم کی دنیا میں. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. تو جب وہ احادیث بیان کرتے تھے تو لوگ ان سے کچھ جیلس ہوتے تھے، کوئی رشک کرتا تھا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ اکثر ابو ہریرہ نے بہت زیادہ علم کی خدمت کی ہے یا بہت کثرت سے روایات کی ہیں، یا ابو ہریرہ بہت آگے نکل گئے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے انہیں بازاروں میں خرید و فروخت کرنی پڑتی تھی، ہمارے انصار بھائیوں کو بھی مالوں نے مشغول کر رکھا تھا، ابو ہریرہ صرف ایک کھانے کے اوپر کفایت کرتا، اور کان یلزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا اور ہر بات کو سیکھتا چلا جاتا، اور یہ وجہ ہے ابو ہریرہ کے زیادہ علم کی. تو اسی کی تفسیر میں ایک روایت بیان ہوئی جس میں آتا ہے کہ علم اپنا بعض حصہ صرف اس وقت تمہیں دے گا جب تم اپنا آپ پورے کا پورا اس کو دو گے. اصل میں عربی میں محاورہ ہے لن یعطی العلم بعدہ حتی تعطیہ کلہ، کہ علم اپنا بعض حصہ بھی اس وقت دیتا ہے، یا علم کا بعض حصہ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنا سب کچھ اس کو دیتے ہیں. اور سب کچھ دینے میں کیا آتا ہے، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی پرائرٹی میں اس کو رکھتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں، پورے ادب آداب کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں، تو پھر اس کا کچھ نصیب ہوتا ہے. چند لیکچر سن لینا یا چند مجلسوں میں حاضر ہو جانا یا چند کتابیں پڑھ لینا، اس سے کوئی عالم نہیں بنتا، اور نہ ہی اس سے پھر علم کی صحیح خدمت ہو سکتی. تو جب اللہ نے آپ کو یہ موقع دے ہی دیا ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں، آپ اپنی دوسری مصروفیات چھوڑ کے آ گئے ہیں، کچھ لوگ جابز چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ اور تعلیم چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، تو پھر اس وقت کو پورا استعمال کریں. کیونکہ صحیح سننے کا کام بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی نگاہیں کتاب پر ہوں. اگر عربی ٹیکسٹ آپ نہیں دیکھ رہے، محض لیکچر سنے چلے جا رہے ہیں، تو جب تک حدیث کے الفاظ پر آپ کی نظر نہیں ہوگی، عربی پر نظر نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے سننے میں بھی غلطی ہو، آپ کسی لفظ کو کچھ سے کچھ بنا رہے ہیں. یہ وجہ کہ بہت سے لوگ سپیلنگ مسٹیکس کرتے ہیں اردو میں. یعنی مثلا مثال ہے لفظ،
تو اس کو سے لکھنے کی بجائے سین سے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ طالب علم کے لیے جتنی یہ فضیلتیں آ رہی ہیں یہ اسی وقت ہوں گی جب آپ واقعی طالب علم ہوں گے. طالب علم، نہ کہ کچھ اور چاہنے والے. چلیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سب مل کے پڑھیے. وعن ابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کتنی حسرت آتی ہے نا، میں جب یہ پڑھتی ہوں مجھے حسرت آتی ہے. ان لوگوں پہ رشک آتا ہے جو یہ کہنے کے اہل ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا. ہم نے تو کئی واسطوں سے سنا نا، لیکن انہوں نے آپ سے سنا. پھر آخر ان کا احترام اور ادب کیوں نہ ہو، وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے کانوں سے آپ کی باتیں سنی، آپ کے روز و شب کا انہوں نے مشاہدہ کیا، گہری آبزرویشن کی، اس اسوہ حسنہ کو فالو کیا، اس کا اتباع کیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا. خوش قسمت تھے وہ لوگ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ ہے اہل علم جنہوں نے آگے علم کو روایت کیا، آگے پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نضر اللہ امرأ، تر و تازہ رکھے اللہ اس شخص کو. نضرا تر و تازہ رکھے. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر چہرے بھی تو بولتے ہیں نا، چہروں کے ایکسپریشن ہوتے ہیں نا. اچھی چیز کو دیکھ کر، پڑھ کے، سن کے چہروں پر اثرات آتے ہیں نا. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو دل میں ہوگا خود بخود چہرے پہ آتا جائے گا. تو جتنا محسوس کر کے قرآن سنیں گے، جتنا محسوس کر کے حدیث پاک پڑھیں گے، وہ خود بخود چہروں پہ آنے لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے.
اور پھر چہروں کی تر و تازگی، یہ نعمت ہے اللہ کی. اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو دیکھا کریں کبھی. اس کا تعلق ناک نقشے سے نہیں ہوتا، شکل و صورت سے نہیں ہوتا، غذا سے نہیں ہوتا، میک اپ سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے. نضر اللہ امرأن، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو. اور پھر چہرے سے پورے جسم اور وجود پر اثر جاتا ہے. تو امرأن پورا شخص مراد ہے اس سے، لیکن کسی بھی شخص کی آئیڈینٹی اس کے چہرے سے ہے. اس لیے بہت سے مترجمین اور بہت سے مفسرین یا شارحین یہاں چہرے کا لفظ ایڈ کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر چہرے کی رونق، کیونکہ ہاتھوں کی رونق تو نہیں پتہ چلتی نہ پاؤں کی رونق پتہ چلتی ہے. تو رونق کہاں سے پتہ چلتی؟ چہرے سے ہی پتہ چلتی ہے. تو اللہ اس شخص کے چہرے کو بارونق کر دے. اور کتنا شوق ہوتا ہے سب کو چہرے کی سجاوٹ کا اور چہرے کے بارونق کرنے کا. اس کے لیے کیسے کیسے ٹوٹکے، کیسے کیسے نسخے، کیسے کیسے مرحلوں سے گزارتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان سے ہے، تقوی سے ہے، کچھ کاموں سے ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے. کون ہے وہ خوش قسمت؟ سمع منا شیئا، سمع جو سنے، منا ہم سے، شیئا کوئی چیز، کوئی بات، کوئی ایک بات بھی. شیئا کیا ہے؟ نکرہ، کوئی ایک بات. ضروری نہیں کہ بہت ساری باتیں، شیئا ایک بات، کوئی بات. اور پھر سن کے بلا نہ دے، گواہ نہ دے، انسنی نہ کر دے، بلکہ آگے پہنچا دے. فبلغہ، پھر اس کو پہنچا دے. اور بلغ کا لفظ باب تفعیل سے ہے، بلغ یبلغ تبلیغ، اور باب تفعیل میں تدریج اہم خاصہ ہے اس کا، تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچانا، یعنی ضرورت کے مطابق پہنچانا، حالات کے مطابق پہنچانا، دوسرے کی لینے کی کیپیسٹی کے مطابق پہنچانا. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. فبلغہ، پھر وہ اس کو آگے پہنچا دے. کما سمعہ، جیسا اس کو سنا، جس طرح سنا، نہ بڑھائے نہ گھٹائے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہنچانے والے کی کوالیفیکیشن کیا بتائی گئی. کیا کوالیفیکیشن ہے پہنچانے والے کی؟ علامہ دہر کا خطاب پا کر نہیں. اس کی کوالیفیکیشن ہے دو چیزیں. نمبر ایک، اس نے سنا ہو، سن کے سیکھا ہو، صرف پڑھ کے نہیں بتایا آگے، کسی استاد سے سنا ہو. اور یہاں دراصل مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس شخص کا خاص طور پر مقام بتایا جا رہا جو آپ سے سنا ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ کی بات سننے والے سب اس میں آ جاتے ہیں. اور نمبر دو یہ کہ اتنی صلاحیت ہو کہ جتنا سنا ہو اتنا ہی بیان کر سکتا ہو، بھولنے والا نہ ہو، کم کرنے والا نہ ہو، بلکہ سمجھنے والا ہو. یعنی بات اس نے سمجھ بھی لی ہو، کیونکہ شرط یہ ہے نا، کما سمعہ ہو، جیسا اس کو سنا تھا. اب یہ جو کما ہے نا، اس میں الفاظ کی تعداد بھی مراد ہے، یعنی جتنے لفظ سنے اتنے ہی پہنچائے، اپنے طرف سے لفظ نہ بڑھائے. اور نمبر دو، سننے کا انداز بھی شامل ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ رٹے رٹائے جملے آگے پہنچا دے. کما سمعہ ہو، جیسا اس کو سنا. اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ دو صلاحیتیں ہیں. نمبر ایک، سن کے علم حاصل کیا، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے پہنچانے والے ایسے ہیں جو صرف پڑھ کے پہنچا رہے ہیں، کسی سے سنا نہیں، سن کے نہیں سیکھا، کسی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے، کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں، کتابیں اٹھائیں، پڑھ لیا جیسا تیسا، کسی لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد کہیں سناتے وقت خوب مبالغہ آرائی کی، دو کی چار بنا دی، اور کہیں اتنی بات بھی نہ پہنچائی جتنی پہنچانی چاہیے تھی، اپنی مرضی سے اس کی ایڈیٹنگ کر لی، کانٹ چھانٹ کر لی اس میں. نہیں، پوری بات جتنی آئی ہے اور جیسے آئی ہے، مکمل ایکیوریسی کے ساتھ.
یہاں کسی ڈگری کا نام نہیں بتایا گیا، یہاں کسی عمر کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں کسی مرد اور عورت ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا. یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث روایت کرنے والوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. شرط وہی ہے، سنا ہو، اور نمبر 2 صحیح پہنچانے کی صلاحیت ہو. آپ بھی اپنے اندر انہی 2 صلاحیتوں کو کہ پہلے سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد جیسے سکھایا گیا ویسے آگے پہنچانے کی صلاحیت بھی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا. کیا؟ فرب مبلغ، اب مبلغ نہیں کہا گیا، مبلغ کہا گیا جو کہ مفعول ہے. تو کئی ایک پہنچائے جانے والے، مبلغ جس کو پہنچایا گیا ہو. وعاء سے، وعاء برتن کو کہتے ہیں نا، اور یہاں مراد یاد رکھنے والا، زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. من سامعن، سننے والے سے بھی، کیونکہ اگر تم آگے نہیں پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بات سمجھدار لوگوں تک نہیں جائے گی. اس سے ایک اور بات پھر پتہ چل رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص سنا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، وہ خود بہت بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا، حکم کا استنتاج کرنے والا، اس سے مسائل اخذ کرنے والا، اس سے بہت سی چیزیں نکالنے والا ہو. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سنانا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو سننے والا ہو وہ سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ گہری نظر رکھتا ہو، زیادہ قابل ہو، اور وہ ایک سنی ہوئی بات کو، سیکھی ہوئی بات کو آگے کہیں زیادہ بہترین طریقے سے پہنچا دے، اور اس طرح دین پھیلتا چلا جائے. آج ہمارے صحیح دین کے نہ پھیلنے کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ جن کے پاس علم تھا وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے. نہیں، ابھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں، اتنی کوالیفیکیشن نہیں، ابھی ہمارے پاس فلاں ڈگری نہیں، اب یہ تو ہر ایک کا کام نہیں. اس طرح کی بہت سی باتیں کہنے لگے. نتیجہ کیا ہوا؟ رکاوٹ آ گئی، بیریئر آ گیا، بات پہنچی نہیں، اور ان تک نہیں پہنچی جن کے اندر سمجھ تھی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جس تک علم پہنچے، اگر وہ صحیح سن سکتا ہے، صحیح بول سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، تو بس آگے کر دے. گویا جو کچھ ہمارے پاس ہے علم میں سے ہمارے اوپر ساتھ ہی لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچا کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہوں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو یہاں اس حدیث سے 2 اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو علم کی فضیلت، کہ جو شخص سیکھے سکھائے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، اور دوسرے سیکھنے والوں کے اوپر اہم ذمہ داری آگے پہنچانے کی. یعنی جہاں ایک ذمہ داری سیکھنا ہے وہاں دوسری ذمہ داری سکھانا بھی ہے. اور یہ جو تر و تازگی کی دعا ہے یہ اسی شخص کے لیے ہے جو سنے بھی اور سنائے بھی، صرف اس کے لیے نہیں جو سنے بھی اور سنائے بھی. تو اصل علم تو وہ ہے نا جس پہ عمل کر لیا جائے. تو آج آپ نے یہ حدیث سنی، لہذا آج آپ کم از کم ایک حدیث اس سارے کتاب میں سے جو آپ پڑھ چکے ہیں کوئی بھی ایک سلیکٹ کر کے کسی کو سنا دیں، کسی ایک کو سنا دیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے تاکہ آپ اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں. حدیث سنانی ہے، آیت کی بات نہیں ہے یہاں پر. ویسے تو شیئن ہے، کوئی بھی چیز اس میں آیت شامل ہے، لیکن سمع منا نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. امام مالک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ خود پڑھ کے نہیں سناتے تھے طالب علموں کو، طالب علموں سے پڑھواتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے، ساتھ ساتھ بیچ میں بتاتے تھے آپ نے یہاں یہ درست نہیں پڑھائی، اور لاؤڈلی پڑھواتے تھے، سارا مجمع سنتا تھا اور باقی لوگ سن کر سیکھتے تھے اور وہ اس کو کنفرم کرتے تھے، یعنی اس کو ویریفائی کرتے تھے کہ پڑھنے والے نے صحیح پڑھا. اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، جب صرف استاد بولتا چلا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ طالب علم کی غلطی کہاں ہے. تو ان کا تو طریقہ یہی تھا، اور یہ طریقہ کس وجہ سے تھا، کس مقصد کے لیے تھا؟ کہ آئندہ نسلوں کی جو پروننسیشن ہے اس کی حفاظت کی جائے، یعنی اور مقاصد کے ساتھ ایک خاص مقصد یہ بھی تھا. پروننسیشن تو عربی کا ایک ہی جیسا ہوگا، لیکن فرق کیا ہے؟ ترنم کے ہونے اور نہ ہونے کا. ٹھیک ہے،
کیونکہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کے اندر غنا نہ لائے، یعنی ترنم سے اس کو نہ پڑھے. تو اس میں ترنم کا مطلب گانے کا سٹائل لانا نہیں ہے. ترنم کا مطلب کیا ہے؟ مد کو مد کے ساتھ. قرآن کی تلاوت میں یا قرآت میں خواہ آپ لائیولی انداز میں پڑھ رہے ہوں، اس میں مد کی وجہ سے سٹائل میں فرق ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث کی ریڈنگ میں ترنم کا فرق ہے. قرآن پاک کی تلاوت میں مخارج کی طرف خاص دھیان دینے اور قواعد تجوید کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ حدیث میں عام زبان کا انداز ہوگا. اور ہمارے سارے نظام تعلیم میں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ مسلم طریقہ تعلیم جو ہے، جو ابتدائی طور پر، اس کی تو ابتدائی پریسیجن سے ہوتی ہے، مخارج سے اور حفظ کرانا. اور اس کی بھی بنیادی غرض کیا ہے کہ حافظہ اتنا تیز ہو اور جو جیسا ہے ویسا بولا جائے نا. پھر جب آپ احادیث حفظ کر، کیونکہ اب تو کتابیں بہت آ گئی اور وسائل آ گئے، پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی. پہلے تو لوگ صرف اپنے حافظے سے پڑھا کرتے تھے، اور عربوں کی یہ خاص خوبی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو چنا، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. کتابوں کے علم کو تو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اسی لیے قرآن میں سننے اور سنانے کا ذکر بہت ہے. حفظ اور دوسرا یہ کہ صحیح مخرج کے ساتھ چیزوں کو ادا کرنا. تو یہ واقعی درست ہے کہ کما سمعہ ایز اٹ از بہت ضروری. مجھے خود بھی جب تک میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی میرے اندر یہ چیز نہیں تھی، اور اتنا اس کا پیچھا میں نہیں کرتی تھی. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو جیسے ہماری یہاں عادت ہے نا تیر تکے چلا کے مطلب بنا لینا، تو جو میرا سپروائزر تھا اس کے ساتھ جب بھی میٹنگ ہوتی، جتنا بھی کام میں کر چکی تھی پھر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی، تو وہ بازو کو مجھے کہتے کہ یہ تم نے چیز کہاں سے نکالی؟ تو میں کہتی کہ یہ فلان جگہ سے. کہتے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتی یہ مطلب. کہتے تم نے دیکھا ڈکشنری؟ میں نے کہا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کا یہ روٹ یہی ہے اور مطلب یہی بنتا ہے. کہتے نہیں ڈکشنری دیکھو. اور ڈکشنری کا پورا شیلف تھا، فوراً ڈکشنری نکالتا اور کہتا یہ دیکھو کیا یہی مطلب ہے؟ یہ تو نہیں ہے، تم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی ہو مطلب سے. ڈکشنری یوز کرو، ڈکشنری کنسلٹ کرو. اتنا ڈکشنری ڈکشنری ڈکشنری، اس سے اتنی عادت ہو گئی کہ پورا صحیح. اسی لیے واپس آ کے جو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا لفظی ترجمہ سکھانے کا، اس میں بھی بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کی کہ ایز اٹ از ہر لفظ کو اس کا حق دیا جائے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب میں لکھتی تھی کوئی پنکچویشن کا خیال نہیں، جہاں جی چاہا کوما لگا دیا، جہاں جی چاہا سٹاپ لگا دیا. بلیو می بعض اوقات وہ کرسی سے اچھل کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ کیا غضب کر دیا تم نے، یہاں کیسے کوما لگ سکتا ہے، یہاں نہیں لگ سکتا. تو میں کہتی تھی ایک کوما ہی تو ہے، اتنی کیا فس ہے، ایک کوما کے پیچھے اتنا شدید ریاکشن. لیکن اللہ بھلا کرے کہ ایک ہمارے استاد تھے، استاد عبدالصمد صارم، ماسٹرز میں انہوں نے ہمیں پوئٹری اور یہ گرامر کرائی. تو وہ بھی انہی چیزوں پہ تحریر میں ہم تو سواد لکھتے ہیں تو آگے ڈنڈی ڈالنا بھول جاتے ہیں، شین کے 3 کی بجائے 2 دندانے بنا دیں گے، کہیں جو جی میں آئے جیسے جی چاہے لکھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، زواد لکھیں یا فے لکھیں، غین لکھیں یا فے ڈالیں، سب چلتا ہے. لیکن وہ اتنا بڑا کراس لگاتے تو نمبر کاٹ لیتے تھے. پہلا سیمسٹر تھا تو اس میں ہر سبجیکٹ میں میرا اے اور ان کے دونوں پیپرز میں بی. مجھے تو لگ غم گیا، میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا. میں چلی گئی ان کے پاس، میں نے کہا آپ مجھے بتائیے، میری غلطی بتائیے، مجھے طریقہ سکھائیے، میری کہاں کمی ہے. تو جہاں جہاں انہوں نے بتایا، کڑوا تو بہت لگتا تھا لیکن بہت فائدہ ہوا، بہت کچھ سیکھا. آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف سیریسلی سوچنا ہے، اس پریسیجن کو لانا ہے، ایز اٹ از والی بات. کیونکہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا یتلونہ حق تلاوتی، جب ایمان مکمل ہوگا. نہیں حق ادا کرتے بس ٹھیک ہے، پھر متففین بنے رہے، اور ان کے لیے تو پھر جانتے ہیں کہ کیا ہے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے نا، اس کا اخلاق اور کردار پہ اتنا اثر ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، رائی کا پہاڑ بنانا ایک بڑی معمولی سی عادت ہے خواتین کی گھروں میں. ذرا سی بات ہوئی اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک ہوشیار نگران لفظ لفظ لکھنے کو تیار بیٹھا ہے. تو ایک روا روی ہے. اصل بنیادی وجہ غفلت ہے. غفلت ہے، ہر چیز چلتی ہے، دھوکہ، فریب، فراڈ سب جائز ہے. ایک ہا جمرہ سب چیزوں کو درست کرنے کے لیے کافی. یہ نہیں چلتا دنیا میں بھی اور نہ آخرت میں چلے گا. کیونکہ علم تو بہت ہے، علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن اگر علم کے ساتھ مینرز نہیں ہے علم حاصل کرنے کے جس کی آج امت کو ضرورت ہے تو فائدہ نہیں ڈھیر مال اکٹھا کرنے کا. یعنی کتاب العلم میں جتنی بھی حدیثیں ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ ون وے اور دی ادر آگے پہنچانے کی بات بہت ہے. آگے لے جاؤ، پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ. اور آج آپ دیکھیں مسلم امہ کو کس چیز کا خطرہ ہے، کس چیز کا مقابلہ ہے؟ اسی پھیلاؤ کا، اسی میڈیا کا. شر پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں خیر بند ہے بند ہے بند ہے. وہ جتنا باہر ہے یہ اتنا ہی اندر ہے. کوتاہی کس کی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کو دیکھیں کتنی ادا کرتے ہیں، کتنی امانت سے. پڑھانے والے پڑھانے کی اور آگے مزید پہنچانے کی، لوگوں کو خیر سکھانے کے کون کون سے طریقے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یعنی لوگوں کو خیر پہنچانے یا سکھانے میں کیا کچھ آتا ہے. کیا صرف اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دینا، یا معلم الناس الخیر، کیونکہ اس کا اجر بہت بتایا گیا. اب آپ دیکھیں کانسٹنٹلی معلم الناس الخیر ہی کا اجر ہے. الدال علی الخیر کا فاعل بھی اسی میں آتا ہے. پھر فبلغہ کما سمعہ بھی اسی میں آتا ہے. پھر اس کے بعد معلم الناس الخیر بھی اسی میں آتا ہے. پھر اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث میں صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له میں آپ دیکھیے علم ينتفع به بھی آتا ہے. پھر اس سے اگلی حدیث میں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها، اور اس میں آپ دیکھیے اللہ ذکر اللہ تعالی وما والاه عالما او متعلما، اس میں بھی وہی آتا ہے معنی. اور پھر اس سے پیچھے جو حدیث ہے من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر، تو یہاں دعا کا لفظ ہے، کہیں معلمی کا لفظ ہے، کہیں ینتفع کا لفظ ہے، کہیں عالمن کا لفظ ہے. اور متعلم بھی اسی صورت میں کوئی ہو سکتا ہے نا، شاگرد تو جب ہی کوئی بنے گا جب کوئی سکھانے والا ہوگا. ہاں، ورنہ متعلم بیچارہ کیا کرے گا اگر عالم نہیں ہوگا. اور پھر یہاں پر وراثت، اس ورثے کو حاصل کرنا. اور پھر آج یہ بلغہ، یعنی کتنے لفظ آ گئے انہی حدیثوں میں پہنچانے کے لیے. کتنے لفظ آ گئے ہیں؟ دعا، بلغ، علامہ، انتفع. پھر اس سے پیچھے بھی آپ دیکھیں بلغوا انی ولو آیا، اس میں بھی وہی مفہوم ہے بلغوا میں. پھر حضرت علی والی روایت جو ہے فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، یہدی کا لفظ بھی آ گیا. پھر اس سے پیچھے جو حدیث ہے 3 طرح کی زمین کا ذکر ہے جس میں انبتت الکلأ، گھاس اگانے کی بات. پھر امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس، سقوا اور زرعوا، نفع سقوا پانی پلانے کا لفظ آ گیا اس میں. یعنی علم کو پھیلانا جو ہے اس ایک طرح سے سیراب کرنا ہے لوگوں کو اور کھیت اگانا ہے. پھر اسی طرح یقضی بہا و یعلمها، اس میں پھر یعلمو کا لفظ آ گیا ہے. تو ان ساری احادیث میں آپ دیکھیے کہ صرف سیکھنے کی بات نہیں. اور پھر آپ دیکھیے باب کا نام بھی تعلماً و تعلیماً للہ تعالی ہے. بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور کائنات کی ہر چیز دعا گو ہو جاتی ہے، چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں. تو اتنی خیر سمیٹنے کے لیے پھر آپ کو سراپا خیر بننا پڑتا ہے نا دوسروں کے لیے. لیکن دوسروں تک خیر آپ اس وقت پہنچائیں گے معلم الناس الخیر جب آپ ایز اٹ از پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہو، تبھی خیر ہے نا. اگر ایز اٹ از نہیں، کمی یا بیشی ہے تو پھر تو وہ بات گئی. اور اس اعتدال پر رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے.
اسی لیے وہ دعا آتی ہے نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزیں ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں، نہ دیکھنے میں مبالغہ آرائی ہو، نہ حد سے بڑا ہوا انداز ہو کہ چیز کچھ ہے اور وہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، نہ زیادہ نہ کم. اسی کا نام پھر حکمت ہے. اس میں آج اتنا مزید آپ کو سوچنے کا طریقہ سکھا دیا ہے کہ کس طرح احادیث سے مطلب نکالتے ہیں، کیا کیا لفظ استعمال ہوئے، کیا کیا ایکسپریشنز آئے ہیں، کیا کیا ذریعے اور میتھڈولوجیز بتائی گئی ہیں خیر پہنچانے کی. اس میں تعلیم بھی آ گئی، اس میں تبلیغ بھی آ گئی، اس میں دعوت بھی آ گئی، اس میں ہدایت بھی آ گئی، اس میں نفع پہنچانا بھی آ گیا. کیونکہ کچھ لوگ تعلیم کا کام کریں گے، کچھ لوگ دعوت کا کریں گے، یعنی بلانے کا، اکٹھا کرنے کا، کچھ وہاں لے جا کے پہنچانے کا جو آئے نہیں. تعلیم تو وہ لیں گے نا جو پہنچیں گے، تو جو پہنچے نہیں تو تبلیغ کرنی پڑے گی نا ان کو، ان تک بات پہنچانی پڑے گی. اور پھر اسی طرح کچھ بلانے اور اکٹھا کرنے کے کام میں پھر نفع پہنچانے کا میدان تو بہت ہی وسیع ہے. کس کس طریقے سے آپ لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، یعنی خیر کس طرح آپ لوگوں تک لے جا سکتے ہیں. معلم الناس الخیر، جب کسی کو کوٹ کرتے ہیں تو انورٹڈ کامرز میں کرتے ہیں. یہاں بھی احادیث آپ نے دیکھی ہوگی عربی کی انورٹڈ کامرز میں. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ ایگزیکٹ ورڈز کی. تو اب طریقے تو بتا دیے گئے آپ کو انہی احادیث کی روشنی میں، اور پھر مقصد بھی بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف سے. اب میں اگلا سٹیپ آپ سے یہ چاہتی ہوں، تھوڑا تھوڑا مزید سوچئے اس پر کہ پریکٹیکل لائف سے، عملی زندگی میں آپ یہ کام کس طرح کریں گے. کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے نا کہ جب تک ہم کلاس روم میں نہ بیٹھے ہوں ہم معلم الناس الخیر کے زمرے میں نہیں آتے، یا شاید ہمارا اجر و ثواب نہیں ہے. اور اگر آپ ریسیپشن پہ بیٹھے ہیں اور ٹیلی فون پر کسی کے مسئلے کا جواب دے رہے ہیں تو شاید وہ کچھ کم درجے کا کام ہے. تو کیا یہ بات فارمل ایجوکیشن دینے والوں کے لیے ہے، یا اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، لکھنے والے بھی شامل ہیں اور دیگر وسائل اختیار کرنے والے بھی؟ اس پر مزید برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت محدود طریقے سے سوچتے ہیں. ہماری امت مسلمہ کی ایک اور بہت بڑی کمزوری ہے، ہماری سوچ بڑی محدود ہے، اس میں وسعت نہیں ہے، نگاہ میں بصیرت نہیں ہے. تو جو نگاہ کی بصیرت ہے یہ بھی بے حد ضروری ہے کام کو آگے پہنچانے اور بڑھانے کے لیے. ہوم ورک کیا ہوا؟ حدیث سنانی ہے، یہ دہرائی تو جاری رکھیں گے، لاؤڈلی حدیث پڑھیں گے تاکہ آپ کے بولنے میں وضوح یعنی کلیرٹی ہو. میں کبھی غور کرتی ہوں کہ لوگ کیوں آہستہ پڑھتے ہیں نا، ایک تو قدرتی والیوم کم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن بعض اوقات ہم کیوں کرتے ہیں، جیسے بچوں کو اگر آپ نے کبھی پڑھا تو کچھ بچے بہت لائٹ لکھتے ہیں نا، ہلکا 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 لکھتے ہیں، کچھ بہت جما کے لکھتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں گے کہ جن بچوں کو اسپیلنگس پہ کانفیڈینس نہیں ہوتا وہ لائٹ لکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں نا اندر سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو جس کو کانفیڈینس ہوگا نا وہ جمع جمع کے لکھے گا. اسی طرح جتنا آپ کو کانفیڈینس ہوگا کہ آپ ٹھیک پڑھتے ہیں، جما کے پڑھیں گے. اور اگر آپ کو ذرا ڈر ہوا نا کہ ٹھیک نہیں پڑھتے تو پھر آپ لفظ کھانا شروع کر دیں گے بیچ میں سے. تو اس کے لیے کیا ہے، آپ گھر جا کے کوئی بھی اچھی قرات اگر آپ کے پاس ہے، ان الفاظ کو پڑھنے سے پہلے کسی بھی اچھے قاری کی جو آپ کے پاس ہے اس قاری کی آواز سے سنیے، نوٹ کیجئے کس طرح پڑھا گیا، پھر اس کے بعد بند کر کے لاؤڈلی پڑھیے، پھر اس کا ترجمہ لاؤڈلی پڑھیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث کسی کو سنائیے. اور مزید تھوڑا سا غور و فکر کیجئے کہ دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی زبردست آج کا ہمارا لیسن تھا اور ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا، سبحان اللہ. تو کیا آپ میں سے کوئی جلدی سے بتانا چاہے گا اس نے آج کے لیسن سے کیا آپ نے لیے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں؟
پلیز آپ اپنے ہینڈ ریز کیجئے، پھر میں انشاءاللہ آپ کا نام لیتی ہوں. جی روشنا، آپ بتائیے آپ نے کیا آج کے لیسن سے اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی تھنک ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، تو میں بس تھوڑا سا مختصری بتاؤں گی. میرے ذہن میں آ رہا تھا یہی تعلیم کو سیکھنے کا. تو ایز ویمن اور مدرز جیسے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، تو میں بات کرنا چاہوں گی تربیت پہ بچوں کی، کیونکہ ہمارے لیے آج کل اب جیسے استاذہ نے بھی بات کی کہ جدید دور میں اب کتنا زیادہ فتنہ ہو گیا ہے، اور جب ہم بچے تھے اور ہماری تربیت ہو رہی تھی تو یہ چیلنجز نہیں تھے، اس طرح کے فتنے نہیں تھے. تو علم سیکھنے کی اب ہمیں مدر کے رول میں ہم سب عورتوں کو شدید ضرورت ہے، اور اپنی سوچ کو اور غور و فکر کو بہت زیادہ ڈیپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم خود اویئر نہیں ہوں گے ڈیپلی ان فتنوں سے، ہم اپنے بچوں کو ان سے نہیں بچا سکتے، اور ان کی جو گہرائی ہے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے. تو اس کے لیے ہمیں بہت اوپن مائنڈیڈ ہونا پڑے گا، اور اپنے دماغ بھی بہت کھولنے پڑیں گے. تو یہ کوئی سی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی. جی ماشاءاللہ، زبردست بات کہی آپ نے روشنا. ایگزیکٹلی ہم ماؤں کو پہلے اپنی خود کی تربیت کرنی ہے، پھر وہی والی بات، اور پھر اپنی بچوں کی بھی تبھی ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہم کر سکیں گے. تو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے. ہم اپنی کلاس کو جلدی سے فنش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو خیر پہنچانے والا اور سکھانے والا بنا دے، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری نگاہ کی بصیرت ہمیں عطا فرما، اور ہمیں جو ہے وہ آگے سے آگے خیر پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آپ لوگ ایک چھوٹا سا ہوم ورک استاذہ نے ہمیں دیا تھا کہ احادیث جو ہے وہ ہم نے ان کی عربک بھی ریڈ کرنی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ریڈ کرنی ہے، اور پلیز اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی سے، اپنے بچوں سے. تو انشاءاللہ دیٹس آل فرام می. ملتے ہیں نیکسٹ ویک، سیم ٹائم سیم ڈے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.